اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حافظ المشرانی کا نظریہ، جو کہ پریویس لیکچر جو ہے وہ میں نے ان کو 3 لیکچرز میں جو ہے وہ ایک سوال کو جو ہے وہ کور کیا ہے۔ اب اس سوال کو جو ہے میں آگے اختتام پر لے کر جاؤں گی شرانی کے اس نظریے کو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ شرانی کا جو کتاب کا آخری حصہ تھا، جس آخری حصے کا نام جو تھا وہ پنجاب میں اردو تھا، اور اسی آخری باب کی بنا پر انہوں نے پنجاب میں اردو جو ہے وہ اس کا نام رکھا، اور یہ اس کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں شرانی کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ پنجاب میں اردو زبان کی تاریخ کا ایک نایاب ہے۔ سب سے پہلے شرانی نے کہا تھا کہ جو پنجاب میں اردو ہے نا، پنجاب میں اردو کی تاریخ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ نایاب، یعنی بہت ہی ایک خاص ہے، نایاب ہے بہت، جس کا ادب اب تک جو ہے وہ کسی نے مطالعہ نہیں کیا، جس کا مطلب ابھی تک کسی نے اب اردو زبان کی تاریخ کا جو نایاب ہے پنجاب میں اردو، انہوں نے کہا کہ اس کا ابھی تک کسی نے مطالعہ نہیں کیا۔ خود اہل پنجاب بھی عموماً، یہاں پر یہ بات بہت اہم انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ عموماً جو ہے وہ خود اہل پنجاب بھی عموماً اس سے بے خبر ہیں، اور اسی ناواقفیت کی بنا پر فی زمانہ پنجاب میں عقیدہ لوگوں کے دلوں میں قبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اب وہ کون سا عقیدہ تھا کہ جس کی بنا پر وہ عقیدہ لوگوں کے دلوں میں قبولیت کر رہا ہے، وہ کیا عقیدہ تھا؟ وہ تھا پنجاب میں اردو کا کوئی حصہ نہیں۔ بقول ان لوگوں کے، وہ کہتے تھے جنہوں نے بھی مطالعہ نہیں کیا تھا، پنجاب کے لوگ جو تھے وہی اس بات سے بے خبر اور ناواقف تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اردو کا جو ہے وہ پنجاب میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ شرانی نے اپنی تصنیف کے آغاز میں یہ بات کہی۔ اب سکھ گردی کے بعد جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور آیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے؟ سکھ گردی کو آپ نے اس کے بعد یاد رکھنا ہے۔ سکھ گردی کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور آیا تو کمپنی کے انگریزوں اور ہندوستان عہدیداروں نے اس اجنبی زبان کو مدارس اور دفاتر میں داخل کر کے اس کو رواج دے دیا۔ یہ رائے ان نوجوانوں کی ہے جن میں اور صاف کے علاوہ وطن پرستی کے جذبات بیدار ہوئے۔ یہ خیال کسی حد تک غلط ہے اور آئندہ کے مطالعے سے کافی واضح ہو جائے گا۔ مطلب یہ خیال کسی حد تک غلط رہا، اور عراق کے آئندہ مطالعے سے یہ جو ہے یہ کافی واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شرانی کا جو ہے وہ نظریہ یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے لوگ ہی جو تھے وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ وہ کہتے، ان کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اردو کا جو ہے پنجاب میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب سکھ گردی کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور آیا تو وہاں کے ہندوستانی اور انگریز عہدیداروں نے جو ہے وہ اس زبان کو، اس اجنبی زبان کو جو ہے وہ مدارس و دفاتر میں جو ہے رواج دے کر داخل کر کے رواج دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ رائے کن کی تھی؟ یہ رائے ان نوجوانوں کی جو وطن سے محبت کرتے تھے، جن کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا، اور صاف کے علاوہ ان کے اندر وطن پرستی کے جذبات جو تھے وہ بیدار تھے۔ اب یہ کسی حد تک غلط ہے اور عراق کے مطالعے سے کافی واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم بات کریں گے شرانی کا جو ہے وہ اردو کی مماثلت کے حوالے سے کیا کہتے تھے۔ پہلے ہم نے ملتانی کی دیکھی، برج کی دیکھی، اور ہم نے مختلف زبانوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن کیا۔ تو اب ہم اس کا جو ہے وہ پنجابی کے ساتھ تھوڑا ہم ان کی مماثلت دیکھیں گے کہ شرانی کے نظریے کے مطابق کیا تھی۔ سیکنڈ پیراگراف پہ ہے جی، شرانی نے اردو اور پنجابی کی مماثلت کو واضح کرنے کے لیے ان دونوں کے صرف و نحو، اب کسی بھی زبان کے اندر آپ ملتانی لے لیں، پنجابی لے لیں، اردو کی کسی کے ساتھ بھی آپ مماثلت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے قواعد صرف و نحو کے اعتبار سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ گرامر میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کیا ان کے اندر الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں، اور تبھی جا کر جو ہے وہ دو زبانوں کے اندر مماثلت پائی جاتی ہے۔ اگر ان کا اختتام نہیں ملتا، ان کے اسماء و صفت نہیں ملتے، ان کی قواعد نہیں ملتے، صرف و نحو کے اعتبار سے متحد نہیں ہیں، تو دونوں زبانیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں۔ اب یہاں پر ہم شرانی کے اس نظریے کو دیکھیں گے جب انہوں نے اردو اور پنجابی کی مماثلت کو جو ہے وہ زیر نظر رکھا، تو وہ کہتے ہیں جی واضح کرنے کے لیے، ان کی مماثلت کو واضح کرنے کے لیے، کس کو؟ اردو اور پنجابی کی مماثلت کو واضح کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے صرف و نحو اور قواعد میں سے کئی مثالیں پیش کیں جن کا یہاں تذکرہ کرنا لازمی ہے۔ انہوں نے صرف و نحو قواعد کے حوالے سے جو کئی مثالیں پیش کی، نیچے چل کے ہم مثالیں بھی دیکھیں، کئی مثالیں پیش کی جن کا تذکرہ کرنا لازمی ہے تاکہ ہم شرانی کے اس نظریے کو جو ہے وہ مزید گہرائی سے جو ہے وہ بات کر سکیں۔
مطالعہ کر سکیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ دونوں زبانوں کے اعلام جو ہے وہ دونوں زبانوں کے اسماء و اعلام کا اختتام پر الف آتا ہے، جبکہ برج جو ہے وہ داؤ پر ختم ہوتی ہے۔ ان کا اسماء و اعلام جو ہے وہ الف پر ختم ہوتا ہے اردو اور پنجابی کا، جبکہ برج کے آخر پر جو ہے وہ داؤ آتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر ایک مثال بھی دی ہے، آپ نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا لڑکا، کتا، چھوٹا بڑا، پنجابی میں کہتے ہیں منڈا، کتے کو تو ہم وہی نام دیتے ہیں، چھوٹے کو جو ہے وہ ہم اکثر اوقات جیسے نکا بول دیتے ہیں، بڑے کو بڑا بول دیتے ہیں پنجابی میں۔ تو ان دونوں زبانوں کے درمیان انہوں نے کافی زیادہ مماثلت دیکھی۔ آگے چل کے ہم شیرانی کے جو ہے وہ اردو اور پنجابی کے حوالے سے مزید اس کے بارے میں نظریے کی تحقیق کریں گے۔ شیرانی کے نزدیک دونوں زبانوں میں، اب شیرانی کے نزدیک دونوں زبانوں میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مذکر مؤنث اور واحد جمع میں اسماء و صفت اپنے موصوف کی حالت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ان کے اسماء و صفت اپنے جو ہے وہ موصوف کی حالت میں ہوتے ہیں اور فعل اپنے فاعل سے مطابقت کا حاصل ہوتا ہے، اور جو فعل ہے نا وہ اپنے فاعل سے جو ہے وہ مطابقت کا حاصل ہوتا ہے۔ اب شیرانی کے اس نظریے میں جو ہے وہ بڑی جان پائی جاتی ہے، کیونکہ شیرانی کا جو نظریہ تھا، اب جو مثالیں اور ثبوت وہ اس کتاب میں فراہم کر رہے ہیں ان سے ان کی تصنیف، اب جو مثالیں اور ثبوت وہ اپنی کتاب میں فراہم کر رہے ہیں فراہم کر رہے ہیں ان سے ان کی تصنیف اور نظریے کو جو ہے وہ چار چاند لگ رہے ہیں کہ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ جو اپنے نظریے کو پیش کرتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اس نظریے کو، اس تصنیف کو جو ہے وہ چار چاند لگ جائیں گے۔ بقول ڈاکٹر ایوب صابری کہتے ہیں کہ شیرانی کا نظریہ قابل توجہ رہا۔ ان کی تصنیف پنجاب میں اردو 1968 میں شائع ہوئی۔ شیرانی کا جو نظریہ تھا وہ قابل توجہ تھا، اور ان کی جو تصنیف تھی پنجاب میں اردو 1968 میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ آزاد کے بعد شیرانی کا نظریہ، مولانا محمد حسین آزاد بھی تھے ایک، ٹھیک ہے۔ اب آزاد، انہوں نے کہا کہ آزاد کے جو بعد جو ہے شیرانی کا نظریہ دوسرے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور جیسے، اب ڈاکٹر محی الدین قادری زور جیسے ماہر لسانیات، ڈاکٹر محی الدین قادری ایک بہت ہی زبردست قسم کے ماہر لسانیات تھے، اور پنڈت کیفی پنڈت دتاتریہ پنڈت کیفی جیسے اہل قلم جو ہے وہ اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں، وہ بھی اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں۔ اب ان کے آخری باب میں بہت سے شعراء کے حالات اور واقعات کو ان کے کلام کے اچھا، اب آگے ہم چل کر ایک بات کریں گے پروفیسر شیرانی جو ہے وہ اردو اور وہ کیا کہتے ہیں جی، پنجاب یا دلی میں جو ہے وہ اردو کس طرح سے آئی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پروفیسر شیرانی کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کے ساتھ پنجاب سے دلی گئی، اردو تھی مسلمانوں کے ساتھ پنجاب سے کہاں گئی، دلی گئی، اور پھر وہاں جا کے اس نے وہاں پر جو ہے وہ رفتہ رفتہ برج جو ہے وہاں سے خارج ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ پنجاب میں جس زبان کی تشکیل ہوئی، اصل حقیقت کیا تھی کہ پنجاب میں جس زبان کی تشکیل ہوئی وہ آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہ اردو نہیں، وہ پنجابی ہے، اردو نہیں۔ مسلمان دلی گئے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ چار زبانیں لے کر گئے۔ جب مسلمان دلی گئے تو اپنے ساتھ چار زبان لے کے گئے تھے، پشتو، یہ زبانیں تھی ترکی، فارسی، پشتو اور پنجابی۔ کون سی تھی؟ ترکی، فارسی، پشتو اور پنجابی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسعود حسین خان نے بھی جو ہے شیرانی کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو تحقیق کے میدان میں آج ایک سنگ میل ہے، جس کی حیثیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب مسعود حسین خان، اور جیسے میں نے پچھلے لیکچرز میں اپنے مسعود حسین خان کے نظریے کو جو ہے وہ میں نے بتایا، کور کیا، تو ان دونوں کے نظریے میں بہت سارے جو ہے وہ اختلاف پائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے میرا پریویس لیکچر مسعود حسین خان کے حوالے سے سنا ہوگا تو آپ کو اس نظریے کے اختلاف کی جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پورا لانگ کوسچن جو میں نے ابھی آج ہمارا اختتام پر آیا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ پورا لانگ کوسچن ایگزام کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے حافظ محمود شیرانی کا نظریہ، کیونکہ یہ ماہرین لسانیات کے مطابق ادب میں جو اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ حافظ۔